کام کیا. تو ہمارا تو کام ہے کام کرنا, ہمارا تو کام نہیں ہے کہ کورٹس میں بیٹھنا اور پریس کانفرنس دینا, یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں, آگے آپ آگے لے لیجیے. ان کو میں نے 3 دفعہ کہا کہ آپ برائے مہربانی ایف آئی آر کاٹیں. یہ کہتے ہیں نا بہت سے چینلز کے اوپر بڑی دیر میں ایف آئی آر کاٹا. ہمیں کیسے, جب ہم پروسیکیوشن وٹنس ہیں اور ہم کو اکیوز نہیں ہیں تو ہم نیوٹرل رہیں. یہ نہیں اگری کرتے, یہ والے وکیل جو ہیں شہزاد, یہ ہمارے وکلا کے اندر بھی ڈس اگریمنٹ تھی. دوسرے نے کہا جی چپ کر رہو, چپ کر رہے, کیا ضرورت پڑی آپ کی, آپ تو پروسیکیوشن وٹنس ہیں, ابھی کیس چلے گا اس میں جو بول رہے ہیں بول دیجئے, آپ کیا ضرورت پڑی. ہم نے کچھ نہیں کہا. لیکن پھر اب آپ ذرا بتائیے کیا ہوا اور کیوں دیر میں کٹی, ذرا آپ بولیے. شہزاد صاحب ہیں ہمارے پاس, ادھر سے آ جائیں, ادھر سے آ جائیں, ان کو نظر نہیں آ رہا. شہزاد ادھر آ جائیں. اچھا آپ ادھر آ جائیں 2 منٹ, آپ ادھر آ جائیں. اس کیس میں جو انسیڈنٹ ہونے کے بعد جو پہلی اسٹیٹمنٹ, جی محمد شہزاد قریشی ایڈوکیٹ, جو اس کیس میں جو ہمارے جو سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے وہ دلیپ کمار صاحب کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ان کی پیمز ہاسپٹل میں اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے, وہ کی ہے زبیر ایس آئی نے. زبیر ایس آئی صاحب نے ان کی اسٹیٹمنٹ کی ہے پیمز کے اندر, جب وہ انجرڈ امجد کو لے کر گئے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہماری پولیس کے سامنے ہوئی ہے وہ دلیپ کمار صاحب کی ہوئی ہے پیمز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے اندر, جب وہ امجد کو لے کر گئے ہیں, ٹھیک ہے. امجد جو وہ سویئرلی جو ہے وہ انجرڈ تھا. وہاں پہ زبیر ایس آئی تھے, کیونکہ کنسرن پی ایس کو بھی اس کنفرمیشن مل گئی تھی. وہاں سے ایک ان کا آفیسر وہاں گیا, اس نے دلیپ کمار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرتے ہوئے امجد کا انجری اسٹیٹمنٹ بنائی ہے, ٹھیک ہے. اس انجری اسٹیٹمنٹ کے اوپر ان کا میڈیکل ہوا ہے پھر, ٹھیک ہے. اس میڈیکل کے اندر جو ہے ساری چیزیں کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں, انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کس طریقے سے اس میڈیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیب وونڈز ہیں, کلیریفائی ہے. حالانکہ پولیس اس چیز کو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی. ہمارے پارٹ پہ کون سی کنسیلمنٹ ہے کہ ہم نے تمام فیکٹ کو نریٹ کیا ہے, اسٹیب وونڈ وہاں پہ مینشن کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو انجری آئی ہے, ٹھیک ہے. اسی کے اندر اگر یہ لکھا جاتا ہے وہ آؤٹ ڈور ٹکٹ کے اندر کہ یہ آر ٹی ہے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے, تو یہ ایک کلیریکل مسٹیک ہے. ہم اپنے پارٹ پہ اگر کنسیلمنٹ کرتے تو اس ساری سٹوری کو اور طریقے سے نریٹ کرتے. فردر مور اس کیس کے اندر جو سبسیکوینٹ اسٹیٹمنٹس ہوئی ہیں, ہم نے اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پولیس کو دی ہیں ریٹن. ہماری کوئی اورل اسٹیٹمنٹ نہیں ہم نے دی, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ چیزوں نے مینیپولیٹ کرنا ہے, انہوں نے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا ہے. دیٹس وائی ہم نے ان کو ریٹن اسٹیٹمنٹ 20 کو ہی دے دی تھی. امجد انجرڈ تھا, اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سبسیکوینٹ دی گئی ہے. فردر اس کے اندر ہماری جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. حالانکہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کا یہ کام تھا, وہ ڈیوٹی باؤنڈ تھا کہ وہ امجد کوئی انجری کے اوپر ریلیونٹ جو ہے وہ سیکشنز کو وہ لیول کرتا. حالانکہ 324 لیول ہوتی ہے, باقی انجری کی حد تک باقی سیکشنز جو ہیں وہ لیول ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی سیکشن جو ہے ہمارے ایکسٹینٹ تک نہیں ہوئی. ہم اس میں ایکیوز تھے فرام دا ویری فرسٹ ڈے, انہوں نے ہمیں ایرے آف دی ایکیوز میں رکھا ہے. فردر اس میں ایک اور چیز نریٹ کرتا چلوں, اگر ہمارے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ ہم ایویڈنس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, فیبریکیٹ کرتے ہیں, تو موقع سے 14 ایویڈنسز لے گئے ہیں فورینزک کی, جن میں ڈی وی آر کی لی گئی ہے, چھری لی گئی ہے, پسٹل لیا گیا ہے, موبائل فونز آف دی ایکیوز لے گئے ہیں. اگر ہم کسی ایویڈنس کو ڈسٹرائے کرتے تو ہم کرائم سین کو ادھر ادھر کرتے, ڈی وی آر کو چھپاتے, باقی ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں فورینزک سائنس لیبارٹری میں جا چکی ہیں, ٹھیک ہے. فردر کوئی کویشچن ہو تو بتا دیں مجھے. بات مختصر یہ ہے کہ let me make this very clear. The police is playing a not clean role. پولیس کا رول صاف نہیں ہے. 4 دن, I'm 73 years old, 4 دن 4 رات مجھے, ایک پوری رات ہماری لیڈی ڈاکٹر بہت سینئر وہ, اور 4 دن 4 رات یہ. ہم کوئی پرزنر نہیں تھے, ہم گرفتار نہیں تھے, لیکن ہمیں 8 سے 9 گھنٹے بیٹھ کے اور اسٹیٹمنٹس لی ہیں. اس کا سوال یہ آتا ہے کہ ان اسٹیٹمنٹ سے پھر آپ نے کنورٹ کر کے ایف آئی آر کیوں نہیں بنایا. جو کہتے ہیں نا ایف آئی آر نہیں کاٹا. اس کے والد صاحب غریب آدمی ہیں, رہتے ہیں میر پور میں,
ایگزیکٹلی جگہ کہاں ہے؟ ہری پور میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی اسی نہیں ایسے پڑھنا زیادہ, غریب آدمی کب آئے گا, روز آئے گا وہاں سے تھانہ کچہری. جب ہم نے دیکھا کہ نہیں کاٹا تو پھر میں نے ایک ایف آئی آر کاٹا ہے, ان کا کٹوایا ہے, جس کو 22A میں ہم نے کورٹ میں درج کیا. وی ڈونٹ ٹرسٹ دا پولیس. ہم نے کورٹ میں درج کیا وہ ایف آئی آر کیونکہ نہیں کاٹا تھا. سیکنڈ ایف آئی آر جی جی وہ ابھی اس کا وہ جو ہے ابھی کورٹ کے اندر جو ہے اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے. وہ کورٹ کے اندر اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے. وہ 9 کو ڈیٹ فکس ہے اس کی. یہ نہیں ایف آئی آر نہیں, اس کے لیے پروسیڈنگ ہم نے انیشیٹ کر دی ہے. 22A آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. ہاں نہیں جی, اٹ ہیز ٹو بی کنورٹیڈ. کیس چل رہا ہے جی. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, کیونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں تو ٹھیک ہے. اچھا, اب سیکنڈ آ جاتا ہے اسی کے اندر دا رول آف ذاکر دا فادر. جب میں نے پوچھا کہ اسلحہ ہے, انہوں نے مخصوص کا اسلحہ نہیں ہے. جب میں نے پوچھا بار بار کہ اور کوئی چیز بتانے کی ہے, انہوں نے کوئی چیز نہیں بتائی. نہ انہوں نے ہمیں کوئی تفصیل لڑکی کی دی, سن لے اچھی طرح, نہ انہوں نے اسلحے کی کوئی تفصیل دی, نہ انہوں نے حالات کی کوئی تفصیل دی. ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں. تو ہم کون سے سین پہ جا رہے تھے فیصل صاحب, ہم کون سے سین پہ جا رہے تھے ہم, آپ بتائیے. ہم تو مریض کی انٹرسیپشن کے لیے جا رہے تھے. کسی کے گھر میں کسی کو سیویئر کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو پولیس لے کے تھوڑی جائیں گے آپ. اگر وہاں پہ کوئی اور واردات ہو جائے جس کا کرمنل نیچر, تب پولیس آئے گی نا. تو ہم تو ایک نارمل کورس اپنے ٹیم کے ساتھ گئے تھے, ہمیں کیا پتا وہاں پہ کیا ہوا. جیسے ہی دیکھا, اللہ رحم کرے آپ کو, وہ ہمارے پاس تصویر ہے, ہم آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے, بھیانک ہے, اور یہ ابھی بھی سب شوق میں ہے. تو اس وقت پولیس کو سمن کیا گیا. میں نے باپ سے پوچھا پولیس کو ابھی تک کیوں نہیں بلایا. اور جب میں نے کہا کہ وائی ڈو یو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ان یور ہاؤس, آپ تو کراچی میں, ڈو یو نو واٹ ہیز ہیپنڈ ان یور ہاؤس, دا ریئیکشن واز ناٹ آف سمبڈی سیز او مائی گاڈ, او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا. دیٹ واز ناٹ دا ریئیکشن. دا ریئیکشن واز ریئلی اچھا. تو اس لیے پھر ذاکر صاحب کے اوپر بھی وہ بھی بتا دیجئے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل ہے کہ ہم نے ذاکر صاحب کے اوپر بھی پھر ایف آئی آر کیسے کی ہے, بتائیے آپ. جو اپلیکیشن موو کی گئی ہے وہ ذاکر صاحب کے اوپر بھی ہماری یہ ایلیگیشن ہے کہ ہمیں انہوں نے ٹریپ کیا ہے. اس سارے انسیڈنٹ کے اندر ہمیں کسی بھی انہوں نے ٹرو فیکٹ کوئی بھی نہیں ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, ہماری جو اپلیکیشن موو ہوئی ہے پی ایس کے اندر بھی, اور سبسیکوئنٹلی جو کورٹ میں بھی پروسیڈنگ چل رہی ہے جس کی, اس کے اندر ہم نے کلیئرلی یہ مینشن کیا ہوا کہ ذاکر جعفر صاحب بھی اس کے اندر انوالو ہیں. انہوں نے ہمیں اس انسیڈنٹ کا کسی طرح بھی نہیں بتایا, کوئی اسپیکٹ بھی نہیں بتایا کہ لڑکی وہاں پہ ہے, کسی قسم کا ویپن ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا, ایک اور ضروری چیز سن لیجیے اس تمام چیزوں کے ساتھ, کہ اگر ہم ایک بڑے رسپانسبل انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس کا, اس کیس کا سینئر, ایک نہایت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے ڈان میں میٹرو 2 دن پہلے کہ یہ تھراپی ورکس کی ٹیم کو ایویڈنس وائپ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو اس کا ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہمیں ایویڈنس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو وہ لڑکا جس کو ہم نے اس طرح باندھا ہوا ہے, اور یہ لڑکا جس کو 3-4 چاقو لگے ہوئے ہیں اور پستول اس پہ چلی ہے, 10 بندے باہر کھڑے تھے, ان کے سامنے ایویڈنس وائپ آؤٹ اور CCTV کیمرے ہیں, تو یہ کنائیونس اینڈ ٹیمپرنگ کہاں سے آ گئی. اوپر سے جو ایویڈنس ہمارے پاس آ گئی ہے, جو پولیس کی ایویڈنس ہے 14, اس میں 14 ایویڈنس میں ایک چیز انہوں نے وہاں سے لی, اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہے ہی نہیں. تو جب پولیس اس طرح کے غیر ذمہ دار, بائسڈ, ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس کرتی ہے, تو مجھے اس ملک کے لیے بہت ہم تو چلو تھوڑے سے ویل آف اتنے ہیں کہ اپنے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, بیلیں لے سکتے ہیں, جیلیں جا سکتے ہیں. جو بہت غریب آدمی ہے جو مجھے میرے تھے ابھی اڈیالہ جیل میں, ان کا سننے والا کون ہے جب پولیس اس طرح, یہ پولیس ہے. اور اگر آپ جیل کے حالات دیکھیں, اس پہ میں ابھی جانا ہی نہیں چاہتا آپ کے ساتھ.
But the police is supposed to be neutral. You cannot say that we are tampering with evidence without showing how we are tampering with evidence. آپ بتائیں ہم نے ایویڈنس سے کیسے ٹیمپر کیا ہے. آپ بتا ہی نہیں رہے, آپ کہہ ہی نہیں رہے ایویڈنس سے کیسے ٹیمپر کیا ہے. کون سی ایویڈنس سے ٹیمپر کیا ہے؟ 14 چیزیں آپ کو ملی, ان میں سے ایک کے اندر بھی ٹیمپرنگ نہیں ہے. تو جب ٹیمپرنگ ہے ہی نہیں تو آپ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کیسے دے دی ڈان کے پیج پہ؟ اور میں ڈان سے بھی پوچھتا ہوں, ایک چیز نہ میں جیو کے خلاف کچھ کہہ رہا ہوں نہ ڈان کے, انہوں نے ہمیں ضرور, میں نے ان کو اپروچ کیا پہلے جیو کو, لیکن اس وقت مجھ سے غفلت یہ ہوئی کہ میں نے ان پوچھا نہیں تھا وکیلوں سے. وکیلوں نے کہا جب تک 173 کا چلان کورٹ میں نہیں پہنچتا آپ بات نہیں کر سکتے, اس لیے وہ تاخیر ہوئی. اور ایک عادت ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کسی پریس کو آپ بات کریں یا آپ ان کو کوئی انفارمیشن نہ دیں تو اگلے دن آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی سرخی لگ جاتی ہے. سب نہیں کرتے, لیکن یہ بھی ایک عادت میں نے نوٹ کی. One second. So this is the basic story. We are now in front of the court on 22nd July for our bail confirmation. We are on 22nd July کو ہماری بیل کنفرمیشن کے لیے ہمیں بلا ہے. اس کے بعد یہ سپٹمبر اور اس کے علاوہ یہ کیس چلے گا. اب وہ کیس کی نوعیت پہ مجھے سختی سے ممانعت ہے کوئی بات کرنی, بیکاز کل وہ پھر یہ کورٹ میں کہیں گے کہ